ہر موقع پر پورے ضلع کے جوان رجوع کرتے. کچھ جوان میرے پاس آئے اور کہا حضرت کیا بات ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بات ہماری ہو رہی ہے، پرنٹ میڈیا پر بات صرف ہماری ہے، الیکٹرونک میڈیا پر بات صرف ہماری ہے، ڈیبیٹس ہو رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے مسئلہ کیا ہے. کبھی نکاح کا موضوع ہے، کبھی طلاق ہے، کبھی وقف ہے، کبھی حلالہ ہے. موضوع صرف ہمارے ہی ہیں، ہر طرف ذکر ہمارا ہے. میں نے اپنے جوانوں سے کہا جوانوں گھبراؤ نہیں، تمہاری بات ملک کے کونے کونے میں ہوتی ہے، ہونے دو. بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے، بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے. ورنہ ہماری تاریخ رہی ہے باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے. تو امتحان ہمارا مغرب کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا. اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. اور کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. اشفاق اللہ خان کو جب جیل میں ڈالا گیا تھا نا اور ان کا جسم جلایا گیا اور اس کے بعد کہا گیا تھا انگریزوں کا ساتھ دینا جو ہے شروع کر دو اور ملک کا ساتھ دینا چھوڑ دو، ایسے عالم میں بھی اشفاق اللہ خان نے مسکرا کے کہا تھا جسم جلا ہوا ہے، مرچ جسمت لگا دی گئی ہے، پھر بھی کہا تھا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں. کسی بھی دور میں سمجھا یہ رہا ہوں، کسی بھی دور میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان ڈرنے والے نہیں تھے. ان کے سینے میں ڈر تھا تو صرف پروردگار کا. اور جب سے تم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا، آپ کہو گے حضرت آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. آخری جملے دے رہا ہوں آپ کو. آپ کہیں گے آپ کے پاس کیا دلیل ہے. میں کہوں گا دلیل ہے جو قوم نماز چھوڑ رہی ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتی. جن کے گھر میں شادی میں ڈھول باجے بج رہے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوم اللہ سے نہیں ڈرتی. جس قوم کے لوگ سٹا کھیل رہے ہوں، مطلب یہ ہے کہ وہ قوم اللہ سے نہیں ڈرتی. جس قوم کے جوان شراب پی رہے ہوں، مطلب یہ ہے کہ وہ قوم اللہ سے نہیں ڈرتی. جس علاقے کی عورتیں سٹا لگا رہی ہوں، مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتی. جس قوم کی بہن بیٹیاں عرس کے نام پر قوالی کے نام پر بازار چلی جائیں اور باضابطہ انہیں پردے کا خیال نہ ہو، مطلب یہی ہے کہ ان کے سینے میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. ورنہ کسی بھی دور میں میری بیٹی بنت حوا کسی بھی دور میں ایسی نہیں تھی. تاریخ پڑھو، محبوب کی بیٹی سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی لاحق لاکھ سلام. تاریخ پڑھو محبوب کی بیٹی کی، کیا شان ہے ان کی، کیا انداز ہے ان کا. اس لیے اپنے سینے میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرو. آخری جملہ لے کر جائیے ہماری تاریخ کا. ایک جملہ آپ کو بتا کے بات مکمل کروں. بغداد معلیٰ کی سرزمین پر ایک بڑی بارگاہ ہے. ہمارے تیور کیا تھے؟ ایک بڑی بارگاہ ہے. حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی. آپ جانتے ہیں ہر زمانے میں ایسا رہا ہے کہ جب اہل بیت کی عزت کی گئی تو دنیا دار لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. وہ سوچتے ہیں ظاہری منصب ہمارے پاس ہے مگر بھیڑ حضرت کی بارگاہ میں منڈارہ شریف میں لگ رہی ہے. کیا بات ہے، دنیا کا منصب ہمارے پاس مگر بھیڑ یہاں لگ رہی ہے. بات صرف اتنی ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کی مخلوق اس کی طرف لوٹ جاتی ہے، اللہ لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے. ہم جن کے عرس میں آئے ہیں حال یہ ہے جمال یار پہ پردہ پڑا ہے، غم نہیں اس کا خیال یار آنے پر نظارہ ہو ہی جاتا ہے. جہاں اللہ والے رہتے ہیں اپنے مزاروں میں، وہ جنگل ہو یا صحرا ہو اجالا ہو جاتا ہے. حالات ایسے ہی ہیں. حضرت امام موسیٰ کاظم کو خلیفہ کے دربار میں بلایا گیا. بھیڑ لگی ہے اسی طرح. خلیفہ وقت اپنی کرسی پہ ہے.
حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ تشریف لائے. آنے کا انداز یہ ہے، آخری جملے نوٹ کر کے جائیے گا، ہمارا لیول کیا تھا. پیروں میں عالی شان جوتا پہن کر آئے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ علماء کو پیروں میں عالی شان جوتیاں پہننا چاہیے. عالی شان جوتے پہن کر آئے. جب آ گئے تو جانتے ہو آپ کہ انسان کی نظر سب سے پہلے کسی خاص چیز پر پڑتی ہے. خلیفہ وقت کی نظر جوتوں پہ پڑی. اس نے انہیں ذلیل کرنے کے لیے لوگوں کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد کہا اے لوگوں دیکھ رہے ہو یہ سید زادے ہیں، حضور کی اولاد ہیں، مگر ان کا تیور دیکھو، حال دیکھو. آئے ہیں تو پیروں میں عالی شان جوتے پہن کر آئے ہیں. آئے ہیں تو پیروں میں عالی شان جوتے پہن کر آئے ہیں. وہ ذلیل کرنا چاہتا تھا، وہ رسوا کرنا چاہتا تھا، مگر امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ نے جب جواب دیا تو ارشاد فرمایا او ظالم، ہم مصطفیٰ کی اولاد اپنے پیروں میں عالی شان جوتے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے، تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے، تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے. تم اس قابل نہیں ہو کہ مصطفیٰ کی اولاد کی پیشانی دے. ہم اپنے پیروں میں عالی شان جوتا اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے. تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری پیشانی دے. محمد عربی کے غلام کسی بھی زمانے میں بزدل نہیں تھے. اس لیے زمانے کو بتائیے زندگی کے ہر مسئلے پر سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، مگر رسول اللہ کی ناموس پر سمجھوتا نہیں ہوگا، حضور کی عزت پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، شان رسالت پہ سمجھوتا نہیں ہوگا. اور یاد رکھنا چلتے چلتے یہ جو تمہارے ہاتھ میں موجودہ دور میں انٹرنیٹ ہے نا، اس کا استعمال غلط نہیں صحیح کرو. اس لیے کہ ہمارے بہت سارے جوانوں کا ایمان آج اسی کے ذریعے خراب ہو جا رہا ہے. کتنے جوان ہمارے طارق جمیل کی تقریروں سے متاثر ہو گئے ہیں، کتنے جوان ہمارے انجینئر مرزا کی باتیں سن سن کے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں. یاد رکھیے گا یہ جو موبائل تمہارے ہاتھوں میں ہے یہ رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے. ساری چیزوں میں یہ جو مائک ہے نا یہ رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے. استعمال پر ہے، اس میں اگر اللہ و رسول کی بات ہو تو رحمت ہے، اور اگر اس میں گانے گائے جانے لگے تو زحمت ہے. پانی ہمارے لیے رحمت ہے، لیکن سیلاب بن جائے علاقے کو ڈبو دے تو زحمت ہے. آگ ہمارے لیے رحمت ہے، لیکن جب وہ علاقے کو جلا دے تو وہ ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے. اسی طرح انٹرنیٹ ہماری ضرورت ہے، موبائل ہماری ضرورت ہے، لیکن جانتا ہوں میں یہ جملہ کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. ہمارے جوان رات کے 4 بجے تک اسی موبائل فون پر عیاشی کر رہے ہیں، زنا کے مناظر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں حالات اتنے زیادہ خراب کیوں ہو گئے. جوانوں یہ موبائل فون اور یہ انٹرنیٹ عیاشی کے لیے نہیں ہے، زنا دیکھنے کے لیے نہیں ہے، کسی غیر محرم سے رات کے اندھیرے میں بات کرنے کے لیے نہیں ہے. یاد رکھنا یہ رحمت بھی ہے زحمت بھی ہے، بلکہ دنیا کی ہر چیز میں دونوں پہلو موجود ہیں. استعمال صحیح ہو تو رحمت ہے، استعمال غلط ہو تو زحمت ہے. قلم رحمت ہے، قلم رحمت ہے اور قلم زحمت ہے. اگر یہی قلم اسماعیل دہلوی کے ہاتھ میں ہو تو زحمت ہے، امام احمد رضا کے ہاتھ میں ہو تو رحمت ہے. جس امام نے کہا سرور کہوں کہ مالکو مالا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. دنیا کی ہر چیز کے اندر سوائے مصطفیٰ جان رحمت کے کہ وہ صرف رحمت ہی رحمت ہے. یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں ان میں دونوں پہلو میں موجود ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ادارے کو خانقاہ کو اللہ بری نظر سے محفوظ فرمائے. صاحب سجادہ کی عمر میں اللہ برکتیں عطا فرمائے. آخر میں حضرت نے اشارہ کیا تھا SIR کے بارے میں. حضرت نے کہا تھا توجہ دلائیے گا کہ جن حضرات نے اب تک اس حوالے سے توجہ نہیں دی ہے کوشش کیجئے ان ساری چیزوں پر. حالات کا وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سنجیدہ ہو جائیں
غافل نہ رہیں، ایکٹیو ہو جائیں. چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، 4:15 ہو چکے ہیں، ورنہ میں اور تفصیل بتاتا. سیبن کوئی لفظ ہوئی اللہ کی بارگاہ میں آپ سب کو گواہ بنا کے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اللہ معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.